لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب صرف وقت تو ختم ہو گیا ہے تو ایک جملے میں آپ کے سامنے حضور کے اخلاق کو پیش کرتا ہوں، دھیان سے سنیں، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر بھی کچھ اخلاق جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم اخلاق سے بالکل خالی ہو گئے، اپنے گھر کا کچرا دوسرے کے آنگن میں ڈال دینا، ایک دوسرے کے درمیان جا کر کے لڑائیاں لگا دینا، ایک دوسرے کے درمیان دشمنی پیدا کر دینا، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جانا، اسی طریقے سے خیانت کرنا، عورتوں پہ بد نظری کرنا، وعدہ کر کے اس کو وفا نہ کرنا، یہ ساری بد اخلاقی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ آؤ اپنے نبی سے اخلاق سیکھیں، حضور علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق میں سے ایک اخلاق یہ بھی تھے، ایک خلق یہ بھی تھا کہ حضور علیہ السلام کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا۔ حضور کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں بھی ہوتے، اللہ کے رسول علیہ السلام جس گھر میں بھی ہوتے، اس گھر کا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، اس پہ صرف پردہ ڈال دیا جاتا تھا تاکہ اگر کوئی حاجت مند آئے تو اس کو دستک دینے کی بھی تکلیف نہ ہو، وہ اپنی حاجت کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آج اگر ہماری بہنیں ہمارے گھر اپنے بچوں کو لے کر چلی آ جائے تو ایک بھائی کا دل پھٹ جاتا ہے کہ یہ چلی کیسے آئی 5 بچوں کو لے کر، اس کو کھلائے گا کون؟ لیکن حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دروازے غیروں کے لیے بھی بند نہیں کیے۔ اور ایک بات یہاں مہمانوں کی آئی ہے، بہنوں کی، بھائیوں کی آئی ہے، آپ سے کہہ دوں کہ مہمان بعد میں آتا ہے، اس کے آنے سے 40 دن پہلے اللہ اس کے حصے کی روزی ہمیں عطا فرماتا ہے، اور جب مہمان لوٹ کر جاتا ہے تو ہمارے گھر کی بلائیں اس کے صدقے میں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک دن کسی نے مولا کائنات کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، پوچھا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ بڑی بڑی جنگوں میں تم کو روتے نہیں دیکھا، یہاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ 1 ہفتہ ہو گیا میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا تو میں رو رہا ہوں کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے گھر سے مہمانوں کو روک دیتا ہے۔ میرے گھر میں 1 ہفتے سے مہمان نہیں آئے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی، اور ہم سوچتے ہیں کہ جتنا مہمان نہیں آئے اتنا اچھا ہے، اور عورتیں تو خاص طور پہ سوچتی ہے اللہ سب نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ اور اگر مہمان آئیں تو ماں باپ کے یہاں کے جو مہمان آئیں گے تو ان کے لیے ایسے اہتمام اور ایسی چاق و چوبند ہو جاتی ہے عورتیں کہ خدمت کرنے میں پیچھے نہیں، کیونکہ ماں کے گھر سے مہمان ہے۔ اور اگر سسرال والوں کے یہاں سے آئیں تو سر میں درد ہوگا، یا پھر جو وہ زکام کا شباب ہوگا، یا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کیوں دیکھتے ہو کہ مہمان کہاں سے آئے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ کے رسول نے تمہیں خدمت کرنے کا حکم دیا، چاہے ماں کے گھر سے، چاہے سسرال کے گھر سے۔ یا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ رہتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو میری امی کا مجھے فون آیا کہ وہ لوگ سب لوگ آج ہمارے گھر پہ شام کا کھانا کھائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی گھر پہ پکانا کوئی ضروری تھوڑی ہے، آپ ہوٹل سے لے آنا، کھلا دیں گے کھانا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم لے آئیں گے ہوٹل سے، آپ کا حکم ہے تو لے آئیں گے نا ہوٹل سے۔ اب دن گزرتا گیا، شام کا وقت آیا، ہوٹل میں آرڈر دے دیا گیا، کھانا بھی لے کر کے ویٹر آ گیا۔ جیسے ہی کھانا آیا ساتھ ساتھ مہمان بھی آ گئے، لیکن مہمان آئے تو وہ مہمان اس کی سسرال کے لوگ نہیں تھے، اس کی امی وغیرہ تھے۔ تو اس نے اپنی امی سے کہا اچانک کیسے آ گئے آپ لوگ؟ ہمیں تو دوسرے مہمانوں کا انتظار تھا۔ کہا نہیں ہم نے تو صبح داماد صاحب کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ ہم آنے والے ہیں۔ تو کہا کہ انہوں نے تو مجھ سے کہا کہ میری امی آنے والے ہیں۔ تو پھر اپنے شوہر سے کہتی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میری امی آنے والے ہیں؟ کہا کہ ہم نے تو بتایا تھا کہ امی آنے والے ہیں۔ تو کہا کہ ہم نے کہا تھا امی آنے والے۔ ارے آپ کی امی ہماری امی الگ الگ تھوڑی ہے،
تو کہا کہ پھر ارے پہلے بتاتے تو ہم گھر پہ کھانا بناتے, ہوٹل سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اسی لیے تو آپ کو امی کہہ کر کے کہا تھا کہ آپ کا ظرف دیکھیں کہ ہماری امی کے لیے آپ کے دل میں کتنی جگہ اور آپ کی امی کے لیے کتنی جگہ ہے. بھئی امی تو آپ کی بھی امی, ہماری بھی امی ہے. اگر وہ ہوٹل کا کھانا کھا سکتی ہے تو آپ کی امی بھی کھا سکتی ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی برائیاں مت کرو, اس طریقے سے فاصلے مت پیدا کرو. اور میں تو یہ کہتا ہوں خواتین سے, دیکھو تمہاری ساس کا تم پر جتنا احسان ہے اتنا احسان تم پر کسی کا نہیں ہے. آپ کہیں گی کیسے؟ اس طرح سے کہ میری بہن تجھے شوہر سب کچھ لگتا ہے, یہ شوہر تجھے ملا کیسے؟ یہ شوہر تجھے ملا کیسے؟ تیری ساس کی وجہ سے تو شوہر ملا, ساس نہ ہوتی تو شوہر کیسے ملتا؟ دوسری چیز, تو گھر میں آتی ہے تو ساس کو بھگانے کا پلان کرتی ہے, لیکن تیری ساس کا ظرف دیکھ کہ اس نے گھر میں تجھے لایا. گھر میں لانے والی وہ ہے, اور پھر کتنے جتن سے لایا. ارے پیر جی کو بھی اتنے جتن سے نہیں لاتی, مولانا جی کو بھی اتنے جتن سے نہیں لاتی جتنے جتن سے وہ بہو لاتی ہے. کیسے لاتی ہے؟ منڈپ لگواتی ہے, سب کو بلواتی ہے, کھانا کھلاتی ہے, اور پھر خوبصورت نیا ڈریس پہنا کر کے تجھے اپنے گھر لاتی ہے. تو اس کا یہی احسان کا بدلہ تھا کہ وہ تجھے اتنی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں لائے اور تو اسے اپنے گھر سے نکالنے کا پلان کرے. یہ ظلم ہے. ساس تم پر احسان کر رہی ہے, تمہیں اپنے گھر میں لا رہی اور تم ان کو بھگا رہی ہو. اللہ کا اعلان ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. اور رسول اللہ کا فرمان ہے, کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا. ساس پہ ظلم کرنے والی بہوؤں, آج تم بہو ہو, کل تمہارے بیٹے بھی جوان ہوں گے اور تم بھی ساس بنو گی. آج تم اپنی ساس کے ساتھ جیسا سلوک کرو گی, تمہاری بہویں بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی. اگر بڑھاپے میں گھٹ گھٹ کے مرنا ہے تو جو چاہو کرو, اور بڑھاپے میں شان سے جینا ہے تو آج اپنی ساس کی خدمت کر کے اس کی دعا لو. انشاءاللہ تمہاری بہویں بھی تمہاری دعائیں لے گی اور تمہارا گھر ایک خوشگوار جو ہے وہ جنت نشان گھر بنے گا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے دروازے کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتے تھے. دوسری چیز, امام حسن پاک فرماتے ہیں حضور کے دروازے پر کوئی گیٹ کیپر کھڑا نہیں ہوتا تھا, یعنی کوئی دربان کھڑا نہیں ہوتا تھا, بھگانے کے لیے نہیں. حضور علیہ السلام کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہوتا. پھر فرماتے امام حسن, اور صبح و شام کے کھانے میں یکے بعد دیگرے برتن نہیں رکھے جاتے تھے, یعنی حضور علیہ السلام کے دسترخوان پر کبھی دو قسموں کے سالن ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے تھے. کبھی سالن ہوتا تھا اور کبھی تو سالن ہوتا بھی نہیں تھا, بلکہ سوکھے روٹی نمک کے پانی میں ڈبا کر کے کھائی جاتی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی سادگی سے زندگی گزاری. پھر فرماتے امام حسن, آپ کھلی جگہ میں بیٹھ جاتے تھے جہاں سب لوگ آ کر آپ سے ملاقات کرتے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کمروں میں بند نہیں رہتے تھے. حضور علیہ السلام پبلک سے گھلے ملے رہتے تھے, اور جو جب چاہتا اللہ کے رسول سے آ کے ملاقات کر سکتا تھا. حضور علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا جو ہے وہ کھاتے تھے اور فرماتے تھے میں بندوں کی طرح زندگی گزارنے کو پسند کرتا ہوں. موٹے اور کھردرے لباس زیبتن فرماتے تھے, دراز گوشت پر بھی سواری فرما لیتے تھے. کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹتے تھے, اور انگلیاں چاٹنے میں جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے, کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینا. آج کل تو لوگ فیشن بنا ہے کہ چائے پئیں گے تو تھوڑی سی بچا کے رکھ دیں گے, فیشن ہے. اگر پلیٹ کے اندر کھانا ہے تو تھوڑا سا چھوڑ دیں گے, فیشن ہے. انگلیوں میں چاول لگا رہے گا, برتن میں کھانا پڑا رہے گا, فیشن ہے. یاد رکھو, ہم کسی فیشن کے قائل نہیں ہیں, ہم سنت مصطفیٰ کے قائل ہیں. ایک مرتبہ کھانا کھاتے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا تو لوگ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھنے لگے. کچھ صحابہ بھی تھے اور کچھ نئے لوگ بھی تھے, اجمی لوگ بھی تھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ان اجمیوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا, اور وہ لقمہ اٹھایا اور اس کو صاف کر کے آپ نے کھا لیا. لیکن آج فیشن کے نام پہ ہم جدید تہذیب کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو اختیار کیا جائے. کمنٹ شیئر ضرور کریے.